السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وعن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں نے بیان کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی روایت فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بلا شبہ میرا یہ بتلایا ہوا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی میرے بتلائے ہوئے راستے کے اوپر چلو، یعنی قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی کے قیمتی اوقات صرف کرو اور بسر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی صرف کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو۔ کیوں؟ اگر دوسرے راستوں کی پیروی اور اتباع کرو گے، دوسرے راستوں پہ چلو گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ دوسرے راستے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے بھٹکا دیں گے، دور کر دیں گے۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہم تمہیں یہ نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم زندگی کے اندر تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر خوف خدا آ جائے، تمہاری دنیوی زندگی بہتر بن جائے اور تمہاری آخرت کی زندگی بھی بہتر بن جائے۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، جس کی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا، جس شخص نے ہمارے اس لائے ہوئے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کر دی، ما لیس منہ، جو اس دین کے اندر داخل نہیں تھی، جو ہماری لائی ہوئی شریعت کے اندر شامل نہیں تھی، فہو رد، تو وہ مردود ہے، نے اس شخص کی بات کو، اس قول کو، اس کام کو رد کیا جائے گا۔ اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ اسلام سے پہلے جو بھی زمانے جاہلیت کے اندر رسومات چلے آ رہے تھے، تاکہ ان تمام رسومات کو اسلام ختم کر دے۔ اس حدیث پاک کی روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے محبوب ترین جو زوجہ محترمہ تھی وہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت خولہ بنت حکیم جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنایا تھا، تو عرب کے اندر یہ مشہور بات تھی، یہ رائج تھی کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا بھائی بنایا ہو تو اس بنائے ہوئے منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں، ایک ایک عمل میں ہم تمام کے لیے رہبری و رہنمائی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لے کر آئی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے تعجباً کہا، تعجباً کیا کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ تو یہ بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا، آپ تو میرے دینی بھائی ہیں، اور دینی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے۔ جو عرب کے اندر یہ رسومات چل رہے ہیں، یہ رسم چل رہے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے بھائی بنا لیا، منہ بولا بھائی کہہ دیا، تو اس کی بیٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ تو میرے دینی بھائی ہیں، اور جو دینی بھائی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ رسم ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شادی اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں محرم کے اندر، سفر کے اندر کیا مکان کی سنگ بنیاد ڈالنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ محرم اور سفر کے اندر، یعنی ان مہینوں کے اندر نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ محرم اور سفر کے اندر سفر پہ نکلنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رسومات چلی آ رہی ہے، یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، اسلام نے کوئی ان کے اندر ممانعت نہیں کی ہے۔ اسلام تو آیا ہی ہے اس لیے کہ جو پیچھے زمانے جاہلیت میں یا معاشرے کے اندر اگر اسلام کے خلاف کچھ رسومات چل رہے ہیں، اسلام ان تمام رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اور جو شخص اسلامی احکامات کو زندہ کرے، ان رسومات کو ختم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کو دوہرا اجر مل سکتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رخصتی اور ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے مہینے میں ہوئی؟ ماہ شوال میں۔ عرب کے لوگ ماہ شوال میں کیوں نہیں شادیاں کرتے تھے؟ کیونکہ زمانے قدیم میں ماہ شوال کے اندر ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر طاعون پھیل گیا تھا، اس لیے شادیوں کو اس مہینے کے اندر منسوخ کر دینا چاہیے۔ اور یہ چیزیں تو آج بھی چل رہی ہے، یہ طریقے تو آج بھی رائج ہیں، طرح طرح کی توہم پرستی۔ آج کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو ایسا ہو گیا۔ کوئی توہم پرستی اسلام کے اندر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیک فعل لینا اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن بد فعل لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہری تھی، زوج محترمہ، ان کی رخصتی اس مہینے میں ہوئی جس مہینے میں عرب کے لوگ شادی کرنا، رخصتی کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ واقعہ اور یہ شادی، یہ رخصتی کیوں ہوئی؟ تاکہ اس زمانے جاہلیت میں جو رسومات چلے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان کا سد باب ہو سکے۔